إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی قابل احترام سامعین کرام، بزرگان نظام، اسلامی روحانی اخبار و دفتران اسلام، اسلامی شخصیت اور شناخت کی پہچان رنگ، نسل، مکان و زبان اور کاروبار دنیا کے کسی اسٹیٹس سے نہیں ہے. اسلامی شناخت کی اصل پہچان رب کے ڈر اور تقوی سے ہے. جتنا انسان متقی پرہیزگار ہوگا، رب سے ڈرنے والا ہوگا، اتنا ہی وہ شخص اسلامی ہوگا، اس کی شناخت، اس کی شخصیت اسلامی ہوگی. کیونکہ تقوی ایسی خوبی ہے اللہ بڑی پسند کرتا ہے
بلکہ جو آیت مبارکہ آغاز میں آپ نے سنی ہے اس میں یہی درس ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بلا شبہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ شرف والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تقوی عربی زبان کا لفظ ہے، یہ وقایا سے نکلنا ہے، بچنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان رب کے احکامات کی تعمیل کرے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائے، تقویٰ ہے۔ ایسا انسان متقی پرہیزگار ہے۔ خود پیغمبر دو عالم جناب محمد کریم علیہ السلام کائنات میں سب سے بڑے متقی پرہیزگار تھے، تقویٰ شعار با کردار تھے۔ بلکہ آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو بھی یہی نصیحت کیا کرتے تھے، جو بھی آپ سے کوئی وصیت و نصیحت طلب کرتا آپ یہی نصیحت کرتے تھے، تقویٰ کی، للہیت کی۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام سے وصیت طلب کرتے ہیں، اللہ کے نبی ایسی کوئی وصیت کرے جو میرے لیے کافی ہو جائے۔ پیغمبر دو عالم جناب محمد کریم علیہ السلام نے جامع نصیحت فرمائی، اتق اللہ حیث ما کنت۔ ابو ذر، جس جگہ بھی ہو رب کا تقویٰ اختیار کر لینا، جس جگہ بھی ہو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو، سمندر کے اندر ہو، خشکی کے اندر ہو، کمرے کے اندر ہو، باہر ہو، اتق اللہ، رب سے ڈر جانا، اپنے آپ کو بچا لینا، تقویٰ اختیار کر لینا، ایک جامع نصیحت فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس نصیحت پر عمل کر لیا جائے پورا معاشرہ سنور سکتا ہے۔ میں، آپ، معاشرے کا ہر فرد اگر وہ متقی پرہیزگار ہو جائے یہ معاشرہ جنت نظیر بن سکتا ہے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور اس حدیث کا دوسرا جو جز ہے لوگوں کے ساتھ اچھا میل جوڑ رکھنا ہے، اچھے اخلاق سے ملنا ہے، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی نصیحت ہے۔ تو یہ بڑی اہم نصیحت ہے کہ جس سے اسلامی شخصیت اجاگر ہوتی ہے، اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے چند چیزیں بیان کروں گا، چند آداب بیان کروں گا جو ایک مسلمان کی شخصیت کو نکھار سکتے ہیں۔ ایک مسلمان جب اپنے اندر یہ آداب پیدا کرے گا، اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرے گا، اس انسان سے اسلامی شناخت واضح ہوگی کہ واقعی یہ بندہ کیا ہے، اسلام کا نام لیوا ہے، اسلام پر عمل کرنے والا ہے، محمد کریم علیہ السلام کا سچا محب ہے، آپ علیہ السلام کی فرما برداری کرنے والا، رب کا فرما بردار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ سب سے پہلا جو ادب ہے جو اسلامی شناخت کو واضح کرتا ہے وہ عقیدے کی اصلاح ہے، انسان کے ایمان کی درستگی ہے۔ بلکہ یوں سمجھے کہ عقیدے کی اصلاح سب سے اول ہے، اصل الاصول ہے، اسی پر ساری چیزوں کا دار و مدار ہے۔ اگر عقیدہ انسان کا درست ہے، عقیدہ توحید پر ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت پر اس کا ایمان ہے، پھر اس انسان کے سارے معاملات درست ہیں۔
اور عقیدہ توحید یہ انسان کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کرتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ کلمہ پڑھتا ہے انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب اسے اس اسلام کا معنی آنا چاہیے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے۔ میرے بھائیو، اسلام ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، اس کا نام لیتے ہیں، معاشرے کے اندر اسلام کا نام لیا جاتا ہے، لیکن جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو اکثر لوگ اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسے لگتا ہے کہ مسلمان اور کافر میں کوئی فرق نہیں۔ آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر ایک کافر بھی اسی طرح کرتا ہے، ایک مسلمان بھی اسی طرح کرتا ہے، پھر دونوں میں شناخت کس طرح ہوگی، پہچان کس طرح ہوگی؟ یہ اسلامی شخصیت ہے، یہ کیا ہے، کافر شخصیت ہے۔ تو عقیدے کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ ایک بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں۔ آپ بھی سمجھ لیں، اسلام کا مطلب یہ ہے، اس میں 3 چیزیں: الاستسلام بالتوحید، توحید کے ذریعے سے تمام قسم کی عبادات کے ذریعے سے انسان رب کا مطیع ہو جائے، رب کا فرما بردار ہو جائے، رب کے حوالے کر دے اپنے آپ کو۔ اور دوسرے نمبر پر الانقیاد لہ بالطاعۃ، اطاعت کے ذریعے سے رب کی فرما برداری کرے۔ اور تیسرے نمبر پر شرک اور جو مشرک ہیں ان سے اعلان برات کرے، یہ مسلمان ہے۔ کیونکہ لا الہ الا اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں ہم، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک نفی ہے اور ایک اثبات ہے۔ لا الہ الا کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ لا الہ کہہ کر کے ہم ہر معبود باطل کی نفی کرتے ہیں کہ زمین کے اندر کوئی بھی شخص عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی درخت، کوئی بھی قبر، کوئی بھی پتھر، کوئی بھی مورتی وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے کیا ہے، نفی کرنی پڑے گی۔ روح زمین کے اندر جتنے بھی معبود ہیں ان کی نفی کر کے پھر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے عبادت کو خالص کرنے کا نام لا الہ الا اللہ۔ تو مسلمان کی پہلی شناخت کیا ہے؟ اس کا عقیدہ کیا؟ توحید پر۔ اور دوسرے نمبر پر سیرت مصطفیٰ کو اپنایا جائے، محمد کریم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی جو کردار ہے انتہائی اجلا، صاف، شفاف، امت کے لیے آئیڈیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام تمہارے لیے بہترین نمونہ، ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سیرت مصطفیٰ کا ہر پہلو اسلامی شناخت کے لیے کامل نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عبادت، آپ کی شجاعت، آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کی ریاضت، آپ کی معیشت، آپ کی تجارت، آپ نے جو جو عمل کیا ہے آج حدیث کی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر وہ محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہر عمل ایک مسلمان کے لیے قابل اتباع ہے۔ اور اگر کوئی بندہ رسول کریم علیہ السلام کی سیرت پر چلتا ہے، آپ علیہ السلام کی سیرت کو اپناتا ہے، یہ اسلامی شناخت رکھتا ہے۔ معاشرے کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں یہ بندہ کیا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام کی سیرت پر چلنے والا ہے، اسلامی ذہن کا بندہ ہے،
اس سے اس کی اسلامی شناخت، اسلامی شخصیت واضح ہوگی کہ جو پیغمبر دو عالم جناب محمد کریم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے والا ہے، سیرت پر چلنے والا ہے۔ تیسرے نمبر پر عبادات کی پابندی کرنا۔ اگر کوئی بندہ کلمہ تو پڑھتا ہے، توحید پر بھی ہے، رسول کریم کی سیرت کو بھی اپناتا ہے، لیکن عبادات کی پابندی نہیں کرتا ہے، اس کی شخصیت کامل نہیں، اس کی اسلامی شخصیت نہیں ہے۔ عبادات میں اہم جو عبادات ہیں، نماز پنجگانہ ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اسلام کے 5 اہم رکن ہیں، اور نماز یہ دین کا ستون ہے، دین کا اہم رکن ہے، نفس انسانی کا تزکیہ کرتی ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو فحاشی سے، برائی سے، منکرات سے، برائیوں سے روکتی ہے۔ تو یہ نماز انسان کی شخصیت کو، اسلامی شخصیت کو ابھارتی ہے، واضح کرتی ہے۔ جب انسان نماز پنجگانہ کا وہ پابند ہوتا ہے، اس کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، اس کی جو اخلاق کی جو قدریں ہیں وہ واضح ہوتی ہیں، جو انسان 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے۔ یہی حالت میرے بھائیوں روزے کی ہے۔ روزہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، انسان کے دل کی طہارت کا باعث۔ اسی طرح صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، آپ کا مال وہ زکوٰۃ کو پہنچ چکا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یا اسی طرح مویشی ہیں، زرعی زمین ہے، اور اسی طرح آپ کے پاس بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، پیسے اماؤنٹ موجود ہے جو 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتے ہیں، اس پر سال کے بعد زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ یہ زکوٰۃ دیں گے، اس سے دل کا بخل ختم ہوگا، بخیلی ختم ہوگی، انسان کے اندر سخاوت پیدا ہوگی۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ لیں، اس سے کیا ہوگا؟ انسان کی تطہیر ہوگی، انسان کا تزکیہ ہوگا، اس سے تربیت ہوگی۔ اسی طرح یہی حالت حج کی ہے۔ عمر میں 1 مرتبہ صاحب استطاعت بننے پر حج کرنا فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور حج انسان کو اتحاد، مساوات اور قربانی کا جو جذبہ ہے انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ غرض تمام جو عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر جو عبادات ہیں، یہ اسلامی شخصیت کو ابھارتی ہیں، واضح کرتی ہیں، یہ بیان کرتی ہیں یہ بندہ کیا مسلمان ہے۔ اگر ان چیزوں کی کوئی پابندی نہیں کرتا ہے تو پھر مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ جسے پتہ چلتا ہے کہ مشرک نماز نہیں پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک مسلمان ہو کر کے اگر وہ عبادات نہیں کرتا ہے، اس کے درمیان اور کافر میں کیا فرق ہے؟ پیغمبر دو عالم محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان بندے کے درمیان اور کافر کے درمیان اگر فرق ہے تو نماز چھوڑنے کا۔ نماز کا پابند ہے، مسلمان ہے، اسلامی شناخت ہے، جو بلوغت کے بعد سے مرتے دم تک ایک مسلمان مرد پر عورت پر نماز فرض ہے۔ اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ گنہگار ہے، فرض کا تارک ہے۔ اسلام کے اہم جو رکن ہے، اسلام کا جو پلر ہے، اس کو گرا رہا ہے، ختم کر رہا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی پابندی کرنے سے اسلامی شخصیت واضح ہوتی ہے، اور اس سے اسلامی شخصیت وہ ابھر کر واضح آتی ہے کہ واقعی یہ مسلمان وہ شریعت کا پابند ہے، دین کا پابند ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں،
چوتھی اہم چیز جو اسلامی شخصیت کو نمایاں کرتی ہے، اس کے اندر نکھار پیدا کرتی ہے، وہ اخلاق و کردار ہے۔ 3 چیزیں پہلے سن چکے ہیں: عقیدے کی اصلاح، رسول کریم علیہ السلام کے سیرت کو اپنانا، عبادات کی پابندی کرنا، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اخلاق و کردار کو اپنانا۔ نماز انسان پڑھتا ہے لیکن اخلاق کا انتہا درجے کا ہو، اخلاق اس کے اندر ہے ہی نہیں، بد اخلاق ہے، پھر اس کی نمازیں اس کے اخلاق کو درست نہیں کر رہی، لگتا ہے کہ کہیں گڑبڑ ہے۔ کیوں؟ عبادات تو انسان کے اخلاق کو کیا کرتی ہیں؟ یہ سنوارتی ہیں، اس کے اندر نکھار پیدا کرتی ہیں۔ اخلاقیات کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کائنات میں سب سے عظیم ترین پیغمبر اور آپ اخلاق کے اعلیٰ رتبے پر فائز تھے، جس کی گواہی قرآن دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے پیغمبر، آپ اخلاق کے اعلیٰ رتبے پر فائز۔ سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے پیغمبر، اگر آپ زبان کے سخت ہوتے، آپ کے اندر سختی ہوتی، تو یہ آپ کی ارد گرد جو ساتھی ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم اخلاق عالیہ کے مالک ہیں۔ اخلاق کا اچھا ہونا انتہائی ضروری، بلکہ رسول کریم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کائنات میں آ کر کے اخلاقیات ہیں ان کا میں درس دوں۔ رسول کریم علیہ السلام نے جو انسانوں کے اخلاق کو ان کو سنوارا ہے، صرف عبادات کی اصلاح نہیں کی بلکہ انسان کے اخلاق و کردار کو سنوارا ہے۔ انسان بحیثیت مسلمان اس کے اندر سچائی پائی جاتی ہو، امانت داری ہو، اس کے اندر درگزر ہو، تحمل ہو، اس کے اندر برداشت ہو، صبر ہو، یہ ساری اخلاق کی جتنی بھی صفات ہیں ایک مسلمان کے اندر ہونی لازمی ہیں۔ اگر یہ اخلاق اور کردار سے انسان عاری ہے، اس سے اسلامی شخصیت کے ہے وہ نمایاں نہیں ہوگی، یہ لگے گا کہ یہ بندہ کیا مسلمان نہیں۔ لیکن افسوس ہے ہمارے معاشرے کے اندر آج مسلمانوں کو اچھا اخلاق پیش کرنا تھا، لیکن مسلمان سب سے زیادہ کیا ہیں؟ بد اخلاق۔ آپ دیکھ لیں، سفر کر کے دیکھ لیں، گاڑیوں کے اندر کیا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر، محلوں کے اندر کیا ہوتا ہے، بات پر لڑتے ہیں، تھوڑی بات پر ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ غصہ اور عدم برداشت، بے صبری ہمارے معاشرے کا نظام، جن کو ہم کافر کہتے ہیں، آپ وہاں جا کر کے دیکھ لیں کس قدر اخلاق اپناتے ہیں۔ آج ان لوگوں نے اخلاق کو اپنا لیا، صبر کا مظاہرہ، تحمل اور ترتیب، عدل، انصاف، ساری باتیں آپ کو یورپ میں ملیں گی لیکن مسلمانوں کے اندر نہیں۔ حالانکہ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، جس قدر قرآن نے اخلاق پر زور دیا ہے اور پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام نے اخلاق پر زور دیا ہے، مسلمان اتنے دور ہیں۔ عدل و انصاف نہیں ملتا ہے مسلمان معاشرے کے اندر، بے راہ روی عام ہے، بد اخلاقی عام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایز اے مسلم اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو سمجھتے نہیں، اس کو سیکھتے نہیں، جہالت کا عام ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ضروری ہے 5ویں جو بات ہے اس سے اسلامی جو شناخت ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ علم دین کو سیکھنا۔ علم دین کو سیکھیں۔ جب تک علم دین کو نہیں سیکھیں گے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہر قسم کی بد اخلاقی عام ہو۔ علم دین انسان کو اچھا کردار کا مالک بناتا ہے۔ اس لیے پیغمبر دو عالم جناب محمد کریم علیہ السلام اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ رب زدنی علما۔ کیا نبی سے زیادہ کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ کائنات میں نبی سے زیادہ کوئی عالم نہیں ہے،
اس کے باوجود اللہ نے نبی کو حکم دیا وہ رب زدنی علما، اے نبی فرما دے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس علم سے مراد کے علم دین ہے، قرآن کا علم ہے، علم شرعی ہے، اور پیغمبر اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما دے۔ اور پھر رسول کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی فرمایا، امت کو تلقین کی، نصیحت فرمائی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم شرعی کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے۔ یہ سکول کے ہر دیوار پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، ہر دیوار پر، گورنمنٹ سرکاری سکولوں کی ہر دیوار پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے۔ وہ علم کون سا ہے؟ دینی علم ہے، کم از کم دین کے یہ 3 مراتب ہیں، ان کا سیکھنا ہر مسلمان مرد پر عورت پر لازم فرض ہے، جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اسلام کے 3 جو دین اسلام کے جو اہم چیزیں ہیں، ایک اسلام کی پہچان ہو، اسلام ہوتا کیا ہے، اسلام کے ارکان کا پتہ ہو، توحید و رسالت ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے بارے میں ہر مسلمان کو سیکھنا لازم اور فرض ہے، جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمیں نہ بھی آئے تو کوئی کچھ نہیں ہے، گزارا چل جائے گا، نہیں، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ افسوس یہ ہے کہ جو سیکھنے والی چیزیں ہیں وہ ہم سیکھتے نہیں، نہ سکھلاتے ہیں، اور جو دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے والی ہے اس پر سارا زور لگاتے ہیں۔ دنیا کی تعلیم اس کے میں مخالف نہیں ہوں، سیکھیں، لیکن ہمارا سارا زور دنیا کی تعلیم پہ ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹے بیٹیاں دنیا کی تعلیم حاصل کر لیں، جو پیسے کمانے کا ذریعہ ہے اور کچھ نہیں ہے، لیکن جو دین کی اہم تعلیم ہے، جس کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، اس کے سوالات قبر میں ہونے، اس کی ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں۔ ساری زندگی ایسے بسر کر کے چلے جاتے ہیں، 60 سال 70 سال یہی نسل در نسل کام ہو رہا ہے۔ اسی لیے معاشرے کے اندر جہالت ہے، معاشرے کے اندر اچھے جو افراد ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے ہیں، اور معاشرے کے اندر اسلامی شناخت کیا ہے وہ نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اسلامی شخصیت کی پہچان وہ کیسے ہوگی کہ جب ہم اسلامی جو تعلیمات ہیں ان کو سیکھیں گے اور آگے سکھلائیں گے۔ قبر کے اندر جو سوال ہوگا، فرشتے پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اگر تو مومن بندہ ہے، مسلمان ہے، وہ جواب دے گا، کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور میرا دین اسلام ہے، اور میرا نبی محمد کریم علیہ السلام۔ آگے فرشتے پوچھیں گے، منکر نکیر پوچھے گا، صحیح حدیث ہے، کوئی گپ نہیں ہے۔ فرشتے پوچھیں گے ما یدریکا، تجھے کیسے پتہ چلا تجھے؟ وہ کہے گا کہ میں نے قرأت کتاب اللہ کی قرآن، اللہ کی جو کتاب ہے اس کو پڑھا ہے، قرآن کو پڑھا ہے۔ کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ میں اور آپ محاسبہ کریں کہ کون جو ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ بچپنے میں والدین نے قرآن پڑھنا سکھلا دیا، لیکن اس کے بعد ہم نے قرآن کو ٹھپ کر کے الماریوں میں سجا کے رکھ دیا، قرآن پڑھتا ہی نہیں کوئی۔ جب قرآن نہیں پڑھیں گے، اس کا مطلب نہیں سمجھیں گے، پھر ہمارے کردار کس طرح ٹھیک ہوں گے، اخلاق کس طرح ٹھیک ہوں گے۔ فرشتے کو کہے گا اللہ کی کتاب کو میں نے پڑھا ہے، اس پر میں ایمان لایا ہوں، اس کی میں نے تصدیق کی ہے۔ فرشتے کہیں گے ہاں تو سچ بولتا ہے، لیکن جو منافق انسان ہوگا، جو کافر ہوگا، جب اسے سوالات ہوں گے قبر میں، کہے گا ہاں لا ادری، ہائے مجھے کوئی پتہ نہیں، ہائے مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر ایک نے قبر میں جانا ہے، تو قبر کی تیاری کے لیے ایک مسلمان کو چاہیے وہ تیاری کر کے رکھے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کب فرشتہ آ جائے، ملک الموت آ جائے، اور پھر ہم قبر میں ہوں، تو قبر کی سوالات کی تیاری کے لیے قرآن پڑھا کریں۔
پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث پڑھا کریں، اس سے کیا ہوگا؟ انسان کا کردار واضح ہوگا، اسلامی شخصیت جو ہے وہ اجاگر ہوگی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، چھٹے نمبر پر اخلاص نیت کا ہونا انتہائی ضروری ہے، جو اسلامی شخصیت کو اجاگر کرتی ہے، اس کے اندر نکھار پیدا کرتی ہے کہ ہر عمل جو بھی آپ کریں رب کی رضا کے لیے کریں، اس میں ریاکاری نہ ہو۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کہتے ہیں اللہ کے لیے عبادت کو مخلص کر کے اللہ کی بندگی کرو، اس میں کسی قسم کی ریاکاری دکھلاوا نہ ہو۔ لیکن افسوس ہے آج ہماری عبادات کے اندر بھی ملاوٹ آ گئی ہے، ریاکاری آ گئی ہے۔ تراویح پڑھ رہے ہیں، سیلفی بنا کر کے بھیج رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ ایسے بھی ٹک ٹاکر ہیں کہ جو پاکستان سے لے کر کے واپسی تک پوری فلم بناتے ہیں، اپنے عمرے کی پوری فلم بناتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ نیکی کر دریا میں ڈال، اور ہم نیکی کر اور سوشل میڈیا میں ڈال۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے کہ میں عبادات کر رہا ہوں، اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اس لیے اسلامی شناخت یہ ہے کہ ہر عمل کے اندر اللہ عز و جل کے لیے اخلاص للہیت ہو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک اہم بات، ساتویں بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو بھی ادا کریں۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں کو اچھی بات کہنا، اچھی گفتگو کرنا۔ بلکہ حقیقی مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ ہم صبح سے لے کے شام تک میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، کیا میری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ گھر کے اندر کسی کی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ہمسایوں کو، برادری والوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، چچاؤں کو، ماموں کو، یا برادری والے کو، یا کسی مسلمان کو؟ حقیقی مسلمان وہ ہے میرے بھائیوں، رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسان یدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں، یہ بھی اسلامی شناخت کو واضح کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم بات 8ویں نمبر پر جو اسلامی شخصیت کو نکھارتی ہے، صبر اور شکر کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ دنیا کے اندر یاد رکھیں 2 چیزیں ہیں، انسان کو خوشحالی بھی ملتی ہے اور بدحالی بھی ملتی ہے۔ اگر خوشحالی ملے، اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں، اللہ کا شکر کریں، شکر کریں گے، لیکن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر کریں گے اتنا اللہ زیادہ دے گا۔ اگر نعمتیں ملیں اور خوشحالی آئے، انسان آپے سے باہر نہ ہو، تکبر نہ کرے، یہ نہ کہے کہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ قارون کو یہی چیز لے ڈوبی۔ قارون جس کے پاس بڑے خزانے تھے، جس کے خزانے کی چابیاں پوری جماعت اٹھایا کرتی تھی، اس کو تکبر لے ڈوبا، کہا میرے علم کی وجہ سے سب کچھ خزانے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی، اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اور قیامت تک یہ دھنستا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر دنیا کے اندر نعمت ملتی ہے، خوشحالی آتی ہے، رب کا شکر کریں۔ اگر کوئی انسان کو دنیا کے اندر مصیبت پہنچتی ہے، بدحالی آ جاتی ہے، یہ انسان کے حالات زندگی کے اندر ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، پھر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، واویلا نہیں کرنا، بے صبری نہیں کرنی۔ اللہ عز و جل کی نعمتیں وہ ہم کھاتے ہیں، ان کا شکر کے ساتھ ساتھ ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور مسلمان تو ہوتا ہی صابر ہے۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مومن بندے کا معاملہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ دنیا کے اندر اگر اس کو کوئی مصیبت آتی ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، خوشحالی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، رب کا شکر گزار ہوتا ہے۔ یہ اسلامی شناخت ہے کہ اگر بلکہ پورے قرآن کا اگر خلاصہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں، صبر اور شکر ہے۔ صبر اور شکر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اور 9ویں نمبر پر انسان اپنے باطن کی صفائی کرے، اپنے دل کی صفائی رکھے۔ لازمی نہیں ہے کہ انسان دنیا کے جو ہر چیز کو حاصل کر لے، بلکہ لازم یہ ہے کہ اپنے انسان
اپنے جو اندر کا جو دل ہے، من ہے، اس کو صاف شفاف رکھے، کیونکہ من کو صاف رکھنا، دل کو صاف رکھنا، یہ انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ پیغمبر دو عالم جناب محمد کریم علیہ السلام نے مثال دے کر کے سمجھایا، میں لوگوں جسم کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست رہے گا پورا جسم درست ہے، اگر وہ خراب ہو جائے گا پورا جسم خراب ہے۔ میڈیکل طور پر بھی اگر انسان کا جسم کا یہ ٹکڑا جو دل ہے، اگر اس پر حملہ ہو جائے انسان ڈیڈ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ یہی روحانیت کی حالت ہے۔ اگر انسان کا دل، اس کے اندر حسد، بغض، کینہ، اس قسم کی تکبر، کفر، شرک، یہ ساری دل کی بیماریاں پیدا ہو جائیں تو پھر کیا ہے؟ روحانی طور پر انسان کیا ہے؟ وہ چلتا پھرتا ایک ڈھانچہ ہے، اس کے اندر کیا روحانیت نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کی اصلاح کریں، اس میں تقویٰ للہیت پیدا کریں۔ آخری بات یہ ہے کہ جو ہم سیکھتے ہیں، جمعے کے اندر سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں قرآن، اس کی دعوت بھی آگے دیں، آگے پہنچائیں بھی۔ یہ بھی اسلامی شناخت کی واضح دلیل ہے کہ اگر کوئی انسان ایک اچھی بات سیکھ لیتا ہے، ایک قرآن کی آیت سیکھ لیتا ہے، آپ جمعے میں آتے ہیں اور جمعے میں آپ قرآن پاک کی کوئی آیت آپ نے سیکھ لی ہے، حدیث رسول سیکھ لی ہے، اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ آگے پہنچائیں۔ پیغمبر دو عالم جناب محمد کریم فرماتے ہیں، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی آپ کو آتی ہے اس کو آگے پہنچائیں۔ یہ امت کی ذمہ داری ہے اور اسلامی شناخت کی واضح دلیل ہے۔